دیکھ رہے ہیں فور سائٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے وینڈی شرمن کے دورہ پاکستان کے مقاصد کے حوالے سے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن 7 رکنی وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچی، جس سے پہلے بھارت میں ان کا سفارتی قیام 3 روز کا تھا۔ وینڈی شرمن کے وفد میں 3 ایسے افراد بھی شامل تھے جو امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارت کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ افراد وینڈی شرمن کی قیادت میں ممتاز ترین بھارتی تاجروں اور صنعت کاروں سے کئی گھنٹے ملاقات کرتے رہے۔ وینڈی شرمن کا دورہ بھارت خاصا متنوع اور وسیع تھا، جہاں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ وہ بھارتی سیکریٹری خارجہ ہرش وردھان شرنگلا سے بھی ملی اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے بھی 3 گھنٹے بات چیت کرتی رہیں۔ نئی دہلی میں انہوں نے بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول سے مبینہ طور پر بھارت اور امریکی سیکیورٹی پر خاص گفتگو کی۔ ممبئی میں وینڈی شرمن نے ممتاز ترین بھارتی بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی۔ وینڈی شرمن نے دورہ بھارت میں 4 باتوں پر زور دیا۔ انڈین سیکیورٹی کو ترجیح دی جائے گی، افغانستان میں طالبان کے انداز حکومت کے بارے میں بھی بھارتی تشویشناک نظر انداز نہیں کی جا سکیں گی۔ طالبان کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم نہ کرنے پر امریکہ اور بھارت کو انہوں نے کہا کہ جلدی نہیں ہے۔ طالبان کے افغانستان کو دہشت گردوں کی جنت نہیں بننے دیا جائے گا، اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے امریکہ پاکستان کے مابین وسیع البنیاد تعلقات کی خواہش افغان تنازع کی نظر ہو گئی۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار نے پاکستان دارالحکومت میں اپنے 2 روزہ قیام کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کی۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک اہم چیز کے استعمال پر براہ راست بات چیت کر رہا ہے، جس کا تعلق افغانستان کے لیے ایئر کوریڈور کی فراہمی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک میک کینری نے اسلام آباد کے خلاف تعزیراتی کارروائیوں کے مطالبات پر مشتمل سماعت میں پاکستان کے تعاون کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس دوران انہوں نے 22 ریپبلکن سینیٹرز کے ایک گروپ نے امریکی سینٹ میں ایک بل بھی پیش کیا جس میں افغان جنگ میں اسلام آباد کے مبینہ کردار کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے قبل امریکہ کا ایک مطالبہ یہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے بڑھنے کی صورت میں امریکہ ہوائی حملے یا ڈرون استعمال کرے گا، جس کے لیے اسے پاکستان کی فضائی حدود کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے، جبکہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت افغان طالبان کو مشتعل کرنے کے علاوہ چین اور روس کو بھی ناراض کر سکتی ہے۔ پاکستان کا کیا رویہ ہوگا ان حالات میں؟ امریکہ کے ساتھ کس طرح سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے گا؟ اس پر ہم آج کچھ بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی۔ گفتگو کا ان سے آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے؟ تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے وقت دیا ایک مرتبہ پھر پروگرام میں شرکت کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وینڈی شرمن کے دورہ پاکستان کو؟ کیا توقعات تھیں؟ کس حد تک ان توقعات پر وہ پورا اتری ہیں اور کیا اس کے نتائج رہے؟ شکریہ سمین۔ دیکھیں، اس کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عام تاثر ہے امریکہ میں کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے یہ دراصل اوباما 2 ہے، یعنی یہ اوباما کا تسلسل، اوباما انتظامیہ کا، اس لیے کہ یہ جو بائیڈن نائب صدر رہے 8 سال اوباما کے ساتھ، اور پھر جو ان کی پوری ٹیم ہے، یعنی کہ وزیر خارجہ بلنکن صاحب، ان کے نائب وزیر خارجہ بھی تشریف لائیں، پھر CIA کے ڈائریکٹر اور قومی سلامتی کے مشیر، یہ چاروں لوگ وہ تھے جو اوباما انتظامیہ میں تھے، یعنی اس وقت نائب ہوتے تھے، اب یہ سب لوگ جو ہیں وہ لیڈ رول پر آ گئے۔ اور وینڈی صاحبہ جو ہیں وہ نائب سے پہلے، وینڈی تو ان کی بھی اوباما کی بھی نائب وزیر خارجہ تھیں،
اور ایران کے ڈیل میں، تمام معاملات کے اندر یہ اوباما کے ساتھ رہے، اور اوباما اور بائیڈن انتظامیہ ایک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ کہ اوباما نے بڑی تبدیلی جو لائی تھی وہ یہ کہ جب وہ حکومت پہ آئے 2008 میں، تو اس وقت اتنا نہیں رہا کہ 2012 میں جو دوسرا الیکشن جیتا انہوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ امریکہ کو، یعنی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے تھے ہندوستان سے، اور ایک بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ افغانستان، آپ کو معلوم ہے پہلے سینٹرل ایشیا یعنی وسط ایشیا کے ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے، یعنی جو مختلف ملکوں کو یہ مختلف جو ان کے ڈائریکٹریٹس ہیں جو مختلف ممالک کو دیکھتے ہیں، تو پہلے افغانستان جو تھا وہ سینٹرل ایشیا ڈائریکٹریٹ دیکھتا تھا ان کو۔ اس کے بعد ٹرمپ کے دور میں، آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ صاحب نے 2017 میں جب انتخابی مہم کے دوران انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں افغانستان جیت کر بتاؤں گا، لوگوں کو پتہ نہیں کیسے جنگ جیتی جاتی ہے، تو انہوں نے آپ کو پتا ہوگا 2017 میں بہت بڑی فوج بھیجی تھی اور پھر مکمل آزادی دی تھی اپنے جرنیلوں کو کہ جو چاہو کرو۔ تو اس دوران انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم افغانستان کو سینٹرل ایشیا ڈائریکٹریٹ ہٹا کے اسے جنوب ایشیا میں کرنا چاہتے۔ جنوب ایشیا کا مطلب ہے یہاں چین اور جو ان کا معاملہ ہے بحر جنوبی چین کا، آسٹریلیا کے ساتھ اتحاد، کوڈ اتحاد جو جاپان، امریکہ، آسٹریلیا اور ہندوستان کا ہے۔ تو اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ پالیسی، یعنی جو چیز شروع کی تھی اوباما نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، حالانکہ بڑا اختلاف تھا ہر معاملے میں ٹرمپ کا اور اوباما صاحب کا، لیکن اوباما کی اس پالیسی کو، ہند نواز پالیسی، یعنی ہند کے ساتھ قریبی تعلق کی پالیسی کو بہت زیادہ فروغ دیا ٹرمپ صاحب نے، اور اب جو ہے یہی بات بائیڈن بھی چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ افغانستان میں یہ ہے کہ میں آسان الفاظ میں کہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ نے اپنے مفادات کا ٹھیکہ جو ہے وہ دے دیا ہندوستان کو، اور وہ یہی ان کی اس دورے کا ایک عام جو ان کے مخالفین ہیں صدر ٹرمپ کے، انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ جو شکست ہوئی افغانستان میں، ظاہر ہے کہ بہت بڑی شکست ہے، یعنی معمولی بات نہیں ہے، یعنی جب جو وہاں سے معاملہ ہوا تھا فوج کی واپسی کا ویتنام سے، تو بڑا منظم انداز میں ہوا تھا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے جنگ ختم ہوئی اور واپس آ رہے ہیں وہ، یہاں بالکل ایسا لگا کہ ہتھیار ڈال کے واپس آ رہے ہیں، یعنی بھاگ میں آئے ہیں، دوڑے ہوئے آئے ہیں، جان بچا کر کے آئے ہیں، اور جو خاص آخر میں آپ دیکھا ہوگا ان کے جو آخری جنرل صاحب تھے، وہ جس طرح سے وہ دوڑ کے جہاز پہ چڑھے تھے نکلتے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے ایسا لگا کہ شکست ہے، اور بہت کامیابی کے ساتھ ریپبلکن پارٹی نے، حزب اختلاف نے اس کا ملبہ بائیڈن صاحب پہ ڈال دیا، حالانکہ اصولی طور پر بائیڈن نے اس شکست کو، جیسے کہتے ہیں ان کو ورثے میں ملی تھی شکست۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں، جو قطر معاہدہ تھا، وہ تو ٹرمپ صاحب نے کے وقت میں ہوا تھا، ان کے حکم پر ہوا تھا، اور انہوں نے کروایا تھا، انہوں نے اس کو منظور کیا تھا اپنے وزیر خارجہ پومپیو کی مخالفت کے باوجود، ان کی پوری انتظامیہ مخالف تھی، لیکن انہوں نے منظور کیا اس کو۔ تو اخلاقی طور پر ذمہ داری لینی چاہیے ٹرمپ صاحب کو، لیکن بہت کامیابی کے ساتھ، بہت عمدہ طریقے پر ریپبلکن پارٹی نے اس کا جو ناکامی کا ملبہ ہے وہ گرا دیا ہے بائیڈن پہ۔ اور بائیڈن کی انتظامیہ کے اندر جو ہے وہ، چونکہ ڈیموکریٹس عام طور سے ٹریڈیشنلی، خاص اس میں ہندوستان کی لابی کا اثر بہت زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اتفاق سے یہ سارے لوگ جو ہیں چاروں، یعنی جیسے نائب وزیر خارجہ، قومی سلامتی کے مشیر اور CIA کے ڈائریکٹر، یہ چاروں کے چاروں بہت زیادہ پرو انڈین ہیں، یعنی بہت زیادہ پرو انڈین ہیں، پرو اسرائیل ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں ہے، اور تو اس وجہ سے تو انہوں نے ایسا کیا کہ افغانستان کے مسئلے پہ پوری طرح یعنی سارا ذمہ داری انہوں نے پاکستان میں ڈال دی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ایک بل پیش ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ شاید وہ منظور نہ ہو کیونکہ وہ 100% ریپبلکن بل ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ تو یہ وزٹ دراصل جو تھا وہ تھا تو ہندوستان کا، آپ کو معلوم ہے کہ وینڈی صاحبہ جو ہے پہلے ہندوستان گئی تھی، اور ہندوستان میں جو ان کے بارے میں بات کہی ہے وہاں جو جے شنکر صاحب نے، اس کے علاوہ اجیت دوال صاحب نے پریزنٹیشن کی ان کو کہ کس طرح طالبان جو ہے وہ پاکستان سے مدد لے رہے ہیں۔ پھر بڑا ایک مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اتفاق کی بات ہی میں آپ کے ناظرین کے لیے کہ جس وقت یہ ہندوستان میں دور کر رہے تو اس وقت انس حقانی صاحب جو ہیں وہ غزنی میں مزار پہ گئے محمود غزنوی کے، اور انہوں نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمود غزنوی تاریخ کا حصہ ہو گئے، تو یہ تو ٹھیک ہے تاریخ کا حصہ، لیکن قصے پارینہ نہیں ہوئے، ان کی اولاد آج بھی زندہ ہے، اور ہم وقت کے سومناتھوں کے علاج کے لیے ان کے اولاد آج بھی سربکف ہے۔ تو یہ بات بہت ہی بری طریقے سے محسوس کی ہندوستان نے۔ آپ کو یاد ہوگا ہندوستان کے سابق وزیر اعظم واجپئی
گئے تھے ایک بار افغانستان، تو خاص طور سے وہ گئے محمود غزنوی کے مزار پر. انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے وہ شخص جنہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا تھا. تو بڑی جذباتی وابستگی ہے ان کی سومناتھ، محمود غزنوی، سارے معاملات سے. تو اجیت دوال صاحب نے وہ اس یعنی تقریر کو، انا سقانی کی تقریر کا اردو ترجمہ یعنی انگریزی ترجمہ پیش کیا وینڈی صاحبہ کے سامنے میٹنگ کے دوران. اور پھر وہ جو ISI کے جو سابق سربراہ ہیں فیض حمید صاحب، ان کے دور کی پوری مووی دکھائی گئی، فلم دکھائی گئی وہاں پر، اور یہ بتایا کہ پاکستان یہ پوری کامیابی کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیش ہے. بس میں آخر میں ایک بات عرض کروں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اب ہندوستان کا رول رہا نہیں افغانستان میں. وہ جو ہمارے دیہاتوں میں ہوتے ہیں نا کہ وہ چغلی خور پڑوسن ہے، وہی اب کردار رہ گیا ہے افغانستان کا. اس کے علاوہ افغانستان میں ہندوستان کا، اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کوئی بڑا کردار ادا کر سکتا افغانستان میں. اور یہی سب باتیں، اسی لیے امریکہ کا خیال ہے کہ اب یہ سارا معاملہ اس کو پاکستان کے ذریعے حل کرنا ہوگا، اور یہی اس دورے کا مقصد تھا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ دورے میں خاصی سخت بات ہوئی ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ دباؤ نہیں ہے عمران خان کے اوپر یا موجودہ حکومت کے اوپر جو 2001 میں صدر مشرف پہ تھا، کہ جب ہندوستان کی فوج، امریکہ کی فوج وہاں تھی. اس وقت تو امریکہ خود شکست خوردہ ہے، اس لیے اس کو مدد تو چاہیے پاکستان کی. اور شاید وہ FATF اور دوسرے یعنی جیسے ان کے پاس جو طریقے ہوتے ہیں اس کے ذریعے دباؤ ڈالیں، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ لاٹھی اور گاجر کی سیاست. لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ وہ دباؤ نہیں ڈال سکتے پاکستان پر. مسعود صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے بڑھنے کی صورت میں امریکہ ہوائی حملے یا ڈرون استعمال کرے گا، جس کے لیے اسے پاکستان کی فضائی حدود کی ضرورت ہوگی. چنانچہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکی مطالبات مان لینے چاہیے یا ابھی اپنے اس موقف پر قائم رہنا چاہیے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی سرزمین ایک مرتبہ پھر کسی جنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دے؟ دیکھیے قانونی طور پر تو میرا خیال ہے کہ وہ معاہدہ موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 میں جب ہندوستان نے حملہ کیا تھا تو امریکہ نے پاکستان سے معاہدہ کیا تھا افغانستان صدر مشرف کے دور میں، کہ جس کے اندر اجازت دی گئی تھی. اس دوران تو دونوں اجازت تھی کہ ہمارے اڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی پاکستانی سرزمین بھی استعمال ہوگی. یہی وجہ کہ ان کا جو سارا سامان آیا ہے امریکہ کا عسکری سامان، وہ تو گوادر پورٹ سے آیا ہے، پورٹ قاسم سے آیا ہے. پورٹ قاسم پہ آپ کو پتہ ہے امریکن پریزیڈنٹ لائن ایک ان کی یعنی شپنگ کمپنی ہے، اس کا پورا برت رہا ہے. یعنی تقریباً وہ 10 سال انہوں نے یعنی ایک پورا برت ان کے ہاتھ میں تھا، وہاں سے سامان آیا ہے. اس کے علاوہ فضائی حملے کے لیے بھی ایک باقاعدہ معاہدہ موجود ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان کہ وہ ہماری فضائی حدود استعمال کر سکتے ہیں افغانستان میں دہشت گردوں کو کچھ، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کیا دہشت گردوں کے لیے. تو وہ معاہدہ تو اب بھی موجود ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت نے، عمران خان نے یہ کہا کہ اب وہ معاہدہ جو تھا وہ معاہدہ اس وقت تک تھا جب تک امریکہ کی فوج موجود تھی افغانستان میں، جس کی حفاظت کے لیے انہیں ضرورت پڑتی تھی حملے کرنے کی. اب چونکہ ان کا ایسا کوئی عسکری مفاد نہیں ہے، یعنی کوئی ان کی فوج کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، تو لہٰذا یعنی پھر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر حملہ کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں تو پاکستانی حدود کو استعمال نہیں کریں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے پاکستان کی حدود، فضائی حدود کی اجازت دینا بھیڑ کی چھتے میں ہاتھ ڈلنے والی بات ہے. اس لیے کہ طالبان اب ویسے کمزور رہے نہیں ہیں جو 2011 میں 2001 میں تھے، اب وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو مال غنیمت آیا ہے اس کی صورت میں جو اسلحہ قبضہ کیا ہے، اس کے خود امریکہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت تقریباً $80 بلین. اتنا اسلحہ تو بہت سے ملکوں کی فوج کے پاس نہیں ہے جو اسے مال غنیمت حاصل کر لیا طالبان نے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان آگ سے کھیلنا نہیں چاہے گا اور پاکستان اپنی فضائی حدود کو استعمال نہیں کرنے دے، کم از کم جانتے بوجھتے. اب ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، ان کے ہم F-16 کو، B-34 کو اور ان کے ڈرون کو گرا تو بہرحال نہیں سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان اجازت کبھی نہیں دے گا اور نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت شمال میں جھگڑا کرنا، طالبان سے لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں. اس لیے بہت یعنی طالبان کے بارے میں ہم جو کچھ کہیں اچھے یا برے جیسے بھی ہیں وہ پرو پاکستان ہیں، پاکستان کے ہمدرد ہیں. اور اگر پاکستان کے ہم نہیں بھی ہیں تو ہندوستان کے سخت مخالف ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طالبان بدترین نفرت کرتے ہیں ہندوستان سے، اور ہندوستان بھی ان سے ویسے یعنی اس کے جذبات بھی ویسے ہی ہیں. تو اس پس منظر میں طالبان کو اس وقت اپنا مخالف بنانا یہ پاکستان کے جسے کہتے ہیں تصویراتی یا اسٹریٹجک مفاد میں نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اجازت نہیں دے گا. اور اس وقت امریکہ اسی پوزیشن میں ہے نہیں
یعنی بہت زیادہ جارحانہ کارروائی کرنے کے، اس لیے کہ شکست خوردگی کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور اثرات محسوس ہو رہے ہیں، خالی امریکہ میں نہیں بلکہ اتحادیوں میں بھی، یعنی جرمن میں اور فرانس میں اور تمام برطانیہ میں، تمام ممالک میں محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں شکست کھائی ہے، بے مقصد جنگ لڑی ہے۔ یہ بتائیے گا مسعود صاحب کہ سوال یہ ہے کہ جب روس اور کچھ وسطی ایشیائی ریاستوں نے واشنگٹن کو فوجی اڈوں کی پیشکش کی ہے، لیکن امریکہ اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر رہا ہے، اور امریکہ اس بات پر کیوں قائم ہے کہ وہ صرف پاکستان سے اڈے چاہتا ہے؟ اسے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا شاید اس کے پیچھے کوئی ایک مقصد ہے امریکہ کا۔ دیکھیں دونوں چیزیں ایک بات جو فرما رہی ہیں کہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان غیر مستحکم رہے۔ دیکھیں یہ تو خواہش تمام دنیا کی، جب سے پاکستان نے نیوکلیر بم بنائے، یہ جوہری بم بنائے ہیں، جوہری دھماکہ کیا، بلکہ اس وقت سے ایک خواہش ہے مغرب کی، اسرائیل کی اور ان کی، کہ کسی طرح سے پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اس کے جو یعنی جوہری ہتھیار ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اخلاقی جواز بنتا نہیں، اس لیے کہ مغرب نے تسلیم نہیں کیا پاکستان کو جوہری طاقت، یعنی انہیں وہ سمجھتے ہیں خطرہ ہے ان کے لیے، اسلامی بم پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، لیکن وہ ان کے لیے جوہری بم کو ختم کرنا اخلاقی طور پر ممکن اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں بہترین نظام ہے کنٹرول کا، یعنی جتنا شاندار نظام پاکستان میں جوہری ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے کا ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ میں تو خود چونکہ آئل فیلڈ میں ہم استعمال کرتے تھے نیوکلیر سورس وغیرہ، ہمیں اندازہ ہے کہ کس قدر یعنی شاندار اور سخت نظام ہے کنٹرول کا، چھوٹے چھوٹے نیوکلیر جو آئٹم ہوتے ہیں ان پہ کس قدر یعنی پابندی، یعنی کس قدر چھان بین سخت ہوتی ہے، اور کوئی چیز 1 آؤنس کی چیز بھی جو یہاں سے وہاں جا نہیں سکتی جب تک ان کو اطلاع نہیں جائے، ان کو اجازت دی جائے۔ تو بہترین سب سے محفوظ نظام جوہری نظام اگر کہیں پر ہے دنیا کے اندر، یہ مغرب بھی تسلیم کرتا ہے، وہ پاکستان میں ہے۔ تو وہ ایک تو یہ نہیں ہے، اس لیے ان کے اس کو جواز نہیں ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو پاکستان کے روایتی دشمن ہندوستان، اس کے پاس اسلحہ موجود ہے، تو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے کہیں ختم کرے۔ اب اس میں ایک ہی راستہ بنتا ہے کہ پاکستان کو اتنا غیر مستحکم کر دیا جائے دھماکوں کے ذریعے، لڑائیوں کے ذریعے، خانہ جنگی کے ذریعے، کہ وہ پھر یہ کہیں کہ بھئی یہ بڑا خطرناک ہے، اتنے خوفناک ہتھیار ایسے ملک میں رہیں جہاں کی حکومت مستحکم نہیں ہے، جہاں کوئی کمانڈ کنٹرول نہیں ہے، جہاں پر چیزوں کے حفاظت کا انتظام نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں سے جوہری ہتھیار کو، تو اس سے ایک ان کے کیس بنتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چاہتا ہے۔ پھر ایک اور بات بتاؤں کہ اس کو آفر، مجھے اس کے بارے میں ٹھیک سے اندازہ نہیں ہے کہ روس نے اور وسطی ایشیائی ریاستوں نے کیا پیشکش کی ہے، لیکن یہ بالکل طے بات ہے کہ روس بہرحال پاکستان جیسا چھوٹا ملک نہیں ہے، اس کے اپنے ظاہر کے وہ ہوں گے، شرائط ہوں گی، تو اتنی آزادی کے ساتھ شاید وہ وہاں پر یعنی جیسے کہتے ہیں کہ نقل و حرکت نہ کر سکے امریکہ، جیسا وہ پاکستان سے کر سکتا ہے۔ پاکستان چھوٹا ملک ہے، ہماری معاشی حالت اچھی نہیں ہے، ہم بہت زیادہ دست نگر ہے مغرب کے، FATF کا مسئلہ ہے، یورپ سے تجارتی معاہدے کا مسئلہ ہے، پھر ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ملک کے اندر جو خانہ جنگی ہے، پھر ایک اور جو تاثر ہے کہ پاکستان میں سویلین بالادستی نہیں ہے، یا تو اس کی وجہ سے پاکستان، اگر وہ پاکستان کے ذریعے سب کام کرتے ہیں تو امریکہ کو فری ہینڈ ملتا ہے، پاکستان نسبتاً زیادہ آسانی سے وہ جسے کہتے ہیں اپنی شرط کے اوپر یا غیر مشروط انداز میں ہماری فضائی حدود اور ہمارے اڈے استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ روس اور وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو معاملہ دونوں ہے، ایک تو یہ کہ وہ چاہتے بھی ہیں، امریکہ چاہتا بھی ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، اور دوسری بات ہے کہ وہ جو آزادی اس کو پاکستان میں مل سکتی ہے، ایسی آزادی اس کو روس میں یا وسطی ایشیائی ریاست میں نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اسی حوالے سے اور کچھ پینڈورا پیپرز کے حوالے سے بھی آپ سے بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں، سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں۔ انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں۔ سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں۔ 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 718-377-2323۔
بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ بات چیت ہو رہی ہے وینڈی شرمن کے دورہ پاکستان اور بھارت کے علاوہ پنڈورا پیپرز کے حوالے سے بھی۔ مسعود صاحب، پہلے تو تھوڑا سا اسی موضوع پر جو دورہ رہا ان کا وینڈی شرمن کا، اس پر ایک اور کویسچن یہ بنتا ہے کہ واشنگٹن دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کو تسلیم نہیں کرتا، یہ ایک عام تاثر ہے، اور حال ہی میں جو امریکی سینیٹرز نے بل پیش کیا ہے جس میں پاکستان کی طرف سے طالبان کی مبینہ مدد کی چھان بین کی جائے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے، تو اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ کیا ابھی تک پاکستان امریکہ کے لیے ناقابل اعتبار ہے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل طے بات ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جب نائب صدر تھے جو بائیڈن صاحب، تو ان کا جملہ مشہور ہے جو انہوں نے افغانستان کے اپنے پہلے دورے پہ کہا تھا کہ پاکستان انٹرسٹ وردی ہمارا اتحادی، یعنی ناقابل اعتماد اتحادی ہے پاکستان۔ یہ انہوں نے بہت صاف صاف کہا تھا، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے یعنی کوئی پرائیویٹلی بات کی، باقاعدہ یہ چیزیں پریس میں آئی ہیں، اور کئی بار انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے پاکستان بااعتماد اتحادی نہیں ہے۔ اس کا جو اسامہ کا واقعہ ہوا تھا ایبٹ آباد کا، تو پھر انہوں نے یہی کہا تھا، یعنی اوباما صاحب نے بھی کہا اور جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ قابل اعتماد اتحادی نہیں ہے۔ اور اس وقت وزیر خارجہ جو تھے جان کیری صاحب، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ معاملات تو ہیں کہ، اور پھر ایک عام تاثر بہرحال ہے، اور اس میں بڑا رول ہے ہندوستانی لابی کا۔ ہندوستان کے ہمدرد جو ہیں پاکستانی، یعنی پاکستان بہت بڑی تعداد امریکہ میں، امریکی جو سابق پاکستانی ہیں، بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو ہندوستان کے حامی، مثلا حسین حقانی جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سفیر رہ چکے ہیں، وہ باقاعدہ ایک مہم چلا رہے ہیں، وہ اور ان کی اہلیہ اصفہانی صاحبہ پاکستان کے خلاف بین تقریباً ہر روز ان کے ٹویٹس آتے ہیں، اور چونکہ حسین حقانی کے بڑے اثرات بھی ہیں دفتر خارجہ میں، تو یہ بات بہت زور دے کے کہتے رہتے ہیں۔ عام تاثر تو بہرحال ہے امریکی انتظامیہ میں کہ پاکستان نے دوغلا رول کیا ہے افغانستان کے اندر، کہ وہ ویسے تو فراول دستہ کہتے تھے اپنے آپ کو دہشت گردی کے خلاف، لیکن وہ اندرون خانہ طالبان کی مدد کر رہے تھے۔ اچھا، بدنصیبی پاکستان کی یہ رہی کہ امریکہ یہ سوچتا ہے اور طالبان کا خیال ہے کہ پاکستان نے ان کو پشت چھڑک ہو پایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے، ان میں سے آدھے لوگ وہ تھے جنہیں پاکستان نے گرفتار کیا تھا، یعنی ملا عبدالغنی برادر ہو گئے، یا سابق سفیر ملا عبدالسلام ضعیف ہیں، اور دو چار اور لوگ بھی تھے۔ اسی طرح گوانٹنامو میں جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ تھے جنہیں پاکستان نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ تو پاکستان کے ساتھ بدنصیبی یہ ہوئی افغانستان کی جنگ میں کہ ایک طرف امریکہ نے پاکستان کو دوغلا سمجھا، اعتماد نہیں کیا، دوسری طرف جن کی یعنی وہ تو ہمارے یہاں پر اور آپ پر اوروں پر، تو ہم نے جن کی حمایت کی طالبان کی، جس پہ الزام لگا کہ ہم طالبان کی حمایت کر رہے تھے، وہ بھی پاکستان کو وفادار نہیں سمجھتے، اور جن کے لیے حمایت کی گئی امریکہ، وہ بھی پاکستان کو دوغلا سمجھتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو ہے، لیکن اب یہ قرارداد کا جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ قرارداد کی منظوری میں شاید مسئلہ ہو، اس لیے کہ یہ قرارداد بنیادی طور پر پاکستان سے زیادہ یہ بائیڈن انتظامیہ کے خلاف ہے، یعنی اس میں الزامات ایک سی الزام ہے کہ پاکستان کی تحقیقات کی جائے، لیکن باقی جو معاملات ہیں اس کے اندر تو سب سارا کا سارا الزام جو ہے وہ بائیڈن پر ہے کہ فوج کیوں واپس آئی، اس کی تحقیق کی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو پاکستان کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ فیصلہ تو بائیڈن کا تھا۔ پھر یہ کہ ہم نے ان لوگوں کو منتقل کرنے کے لیے کیا کیا، اپنے جو وفادار تھے ہمارے امریکی شہری گرین کارڈ ہولڈر اور جسے کہتے ہیں ان کے سہولت کار، تو یہ سارے جو ہے معاملات، اس کا ہدف تو بائیڈن صاحب ہے۔ دیکھیں، اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اگلے سال انہی دنوں میں نومبر میں انتخابات ہونے ہیں وسط مدتی، جس کے اندر سینٹ اور کانگریس کے انتخاب ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے سینٹ کے اندر دونوں پارٹیاں 50-50 سے برابر ہیں، اسی لیے بہت مسئلہ ہو رہا ہے جو بائیڈن کو قانون سازی میں۔ ابھی بھی ان کا جو مسئلہ ہے قرض کا مسئلہ ہے، ابھی ڈیٹ جو ہے لمٹ ابھی بڑھائی ہے، کل ہی وہ بھی انہیں دسمبر تک بڑھائی ہے، تو یعنی وہ ان کو بہت ہی یعنی ٹف ٹائم دے رہی ریپبلکن، اور کانگریس کے اندر ان کو صرف 4 ارکان کی برتری حاصل ہے۔ پھر یہ کہ خود ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی تقسیم ہے، اس لیے کہ جو کوارڈ ہے، یہ 4 خواتین ہماری ہیں، الہان عمر وغیرہ، یہ کوئی 10 کا ٹولہ ہے، یہ بذات خود یہ بہت لبرل لوگ ہیں، اور یہ خود یہ بھی مشکل، یعنی یہ بائیڈن کی ہر بات کی حمایت نہیں کریں، خاص اسرائیل کے مسئلے کے اوپر وہ بڑے سخت خلاف ہیں بائیڈن کے۔ اور پھر جو سینٹ کے اندر مسئلہ ہے کہ 2 سینیٹرز ان کے 50 کی ہے، اس سے 2 سینیٹر جو ہے وہ قدامت پسند ہیں، تو نتیجہ تو کہ ان کے یعنی اس وقت جو بائیڈن کو جو بڑا مسئلہ ہے وہ پارلیمانی محاذ پر بھی ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ اس میں پاکستان تو ہدف ہے، یعنی وہ تو بالکل ہے کہ ظاہر کہ وہ کہتے ہیں کہ نملو کی جورو سب کی بھابھی،
تو اس لحاظ سے تو پاکستان ہے اس معاملے میں. لیکن یہ کہ جو ہدف ہے ریپبلکنز کا وہ دراصل بائیڈن ہے, اور یہ بل کا ہدف بھی جو بائیڈن ہے. مسعود صاحب اب تھوڑا سا پینڈورا پیپرز کی طرف ہم آئیں گے. پاناما لیکس اور اس سے پہلے پیراڈائز لیکس کی جس طرح سے بات کی جا رہی ہے, اب پینڈورا پیپرز کے نام سے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. تو کتنا مختلف دیکھتے ہیں آپ پینڈورا پیپرز اور پاناما لیکس یا پیراڈائز لیکس کو, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں, ہمارے جاننے والوں کو تھوڑا سا سمجھائیے گا, یہ کیا ہوتی ہیں, کیوں قائم کی جاتی ہیں, کیا اس کے مقاصد ہیں, اور کیا یہ قانونی ہیں یا غیر قانونی ہوتی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو آف شور کمپنی ہے, جیسا کہ نام سے ظاہر, آف شور کا مطلب آف شور سمندر سے باہر, سرحدوں سے دور. تو اس میں جو ہوتا ہے کہ یہ کچھ ممالک ہیں ایسے ہیں جیسے بہاماس ہے, پاناما ہے. ان ممالک کے اندر ٹیکس ریٹ بہت کم ہے, اور بلکہ بعض اوقات ٹیکس بالکل ہے ہی نہیں. تو وہاں پر لوگ اپنی کمپنیاں قائم کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی کوئی یعنی بذات خود کمپنی بنانا ناجائز بات نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنی, میں کام کرتا تھا ویدر فورڈ میں, جو بہت بڑی کمپنی امریکہ کی, اس نے بھی اپنا آفس بہاماس میں بنایا ہوا تھا. اس سے پہلے بیکر جو ہے اس کا آفس ہے بہاماس میں. امریکہ کی بہت بڑی کارپوریشن جن کے انٹرنیشنل جو برانچ ہے وہ بہاماس میں, پاناما میں, ان علاقوں میں, ان جگہوں پر جہاں پر جس کو ٹیکس ہیون کہتے ہیں, ٹیکس نہیں ہوتا وہاں پر. تو یہ نہیں, یہ بذات خود تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے وہاں پر اپنی کمپنی قائم کرنا. لیکن یہ کہ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جب فنڈ ٹرانسفر ہو یہاں سے, یعنی اگر فرض کیا $2 ملین بھیج رہے ہیں تو وہ جو ملکوں کے اسٹیٹ بینک ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو لوگ سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جو انتخابی گوشوارے داخل کرتے ہیں اس میں اس کی وضاحت کریں. تو جو اختلاف ہے, جو مسئلہ ہے یہاں پر, وہ اس پر نہیں کہ لوگوں نے آف شور کمپنیاں کیوں بنائی. اس لیے کہ زیادہ تر آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں غیر قانونی پیسوں سے, یعنی کہ ملک کی دولت چوری کر کے لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پر کمپنیاں بنا لی. اب جو آپ فرما رہی ہیں فرق, تو اس لحاظ سے آف شور کمپنی بذات خود کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر عمران خان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے لوگوں کے نام ہیں اس کے اندر, شوکت عزیز ہیں یا علیم خان ہیں, اور غالباً وزیر توانائی ہیں کیا نام ہے, خسرو بختیار, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے انتخابی گوشواروں میں اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور یہ یعنی وہ جیسے کہ قانونی ذرائع سے پیسے گئے تھے پاکستان سے, یا کہیں سے بھی انہوں کمائے ہوں گے, اور ہر چیز جو ہے وہ قانونی ہے. تو یہ آف شور کی معاملہ ہے. اچھا, فرق جو ہے, بنیادی فرق تو بہت زیادہ نہیں ہے یہ دونوں معاملہ, بلکہ 3 ایک اور ہوا ہے. آپ کو پتا ہوگا پیراڈائز پیپرز بھی تھے, یعنی پہلے پاناما کا تھا. اس کا تو پاناما کا معاملہ تو بڑا دلچسپ یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پاناما میں ایک لیگل فرم ہے موسیک فونسکا, یعنی جو لیگل فرم ہے, ظاہر کہ تمام کمپنیاں جب اپنے برانچ آفس قائم کرتی ہیں تو ان کمپنی سے بات کرتی ہے. سب سے بڑی کمپنی موزائک کی تھی, تو موزائک سے بلکہ اس میں اور نہیں, خود ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ایک کمپنی تھی جنہوں آئل فار فوڈ پروگرام کرتے تھے عراق میں, تو اس میں وہ ان کا بزنس بھی تھا وہاں پر, ان کی کمپنی بھی تھی وہاں پر. تو وہاں پر تو اس میں یہ ہوا کہ وہ خود ہی کسی نے, اس کمپنی کے کسی ناراض ملازم نے ایک بار جو اپنا نام جان ڈو بتایا, اس نے فون کیا 2 صحافیوں کو, اس کے بیشن اوبیر اور فیڈرک اوبامائر کو, اور انہوں نے ان کو کہا یعنی کہ ہم تمہیں ایسی معلومات دے سکتے ہیں کہ تم آسمان صحافت کے روشن ستارے بن جاؤ گے. انہوں نے اس کو مذاق سمجھا. کچھ دیر بعد ان کے ای میل پر یہ ڈاکومنٹ آنے لگے, اور مجموعی طور پر کوئی 1 کروڑ 15 لاکھ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان کے ای میل پر آئے, اور پھر انہوں نے اس کو ظاہر کہ افشا کر دیا. اس سے وہ جو یعنی مشکل ہے, اس میں 3 یعنی جسے کہتے ہیں فوری طور پر اس کے جسے کہتے ہیں شہید, سیاسی شہید ہوئے. ایک تو پتا ہوگا کہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر جو ہے آئس لینڈ کے جو وزیر اعظم سگمنٹ, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اس لیے کہ ان کا کیس آیا تھا. پھر ایک اور یہ ہوا کہ مالٹا کے وزیر اعظم تھے مسقط, انہوں نے ان کا نام تو نہیں تھا, لیکن ان کے ایک وزیر کا, وزیر سیاحت تھے, اور ان کی اہلیہ کا نام تھا اس کے اندر. تو مسقط صاحب نے بغیر کسی بحث و مباحثے کے فوراً استعفے دے دیا. لیکن کمال یہ ہوا کہ مالٹا کے لوگوں نے دوبارہ منتخب کر لیا, پہلے سے بڑی ایکسل سے جیت گیا. تو یہ ہو گیا معاملہ. تیسرے ہمارے نواز شریف تھے, لیکن نواز شریف کے ساتھ مسئلہ یہ کہ نواز شریف یعنی معاملہ اٹھا پاناما میں, لیکن وہ نااہل ہوئے اقامہ میں. تو وہ معاملہ صحیح معنی میں پاکستان میں جو 446 آدمی تھے ان کے خلاف عملاً کوئی کارروائی ہوئی نہیں, اس لیے کہ جو کارروائی ہوئی نواز شریف کے خلاف وہ پاناما پہ نہیں ہوئی بلکہ اقامہ پہ ہوئی. تو وہ معاملہ دب گیا. اچھا, اس کے بعد جو ایک پیپر آیا تھا پیراڈائز پیپر. اچھا, پیراڈائز پیپر پہ انہی دونوں صحافیوں نے نکالا تھا, لیکن وہ بنیادی طور پر جو تھا
وہ برطانیہ کے شاہی خاندان کے بارے میں تھا. اب یہ جو پینڈورا باکس آیا، اچھا پینڈورا باکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی ایک ایسوسیشن ہے، اس کو تو وہ جو ہے کوئی 7-8 ماہ سے اس کی تحقیقات کر رہے تھے، اور خالی پاناما بھی نہیں، برمودا میں بھی اور کئی جگہ پر انہوں نے کوشش کی. اس میں بلکہ پاکستانی جو ہے عمر، غالباً 2 صحافی پاکستان کے بھی ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، عمر چیمہ اور ایک اور کوئی صاحب ہیں فخر دورانی، یہ دونوں بھی اس ٹیم میں شامل تھے. ان کو 700-800 کے قریب یعنی صحافی تھے جن کی ٹیم تھی جنہوں نے یہ کام کیا، اور انہوں نے تقریباً 1996 سے لے کے 2020 تک کے ڈاکومنٹ نکالے ہیں. کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں 1970 کے، میرے بنیادی طور پر یہ ڈاکومنٹ جو تھے، اور اس میں نے 14 ذرائع استعمال کیے. تو فرق جو میں نے بتایا، جو آپ کہہ رہی ہیں سوال کا جواب یہ ہے کہ پیناما کے معاملے میں صحافیوں کو کچھ کرنا نہیں پڑا، بلکہ خود ایک ناراض ملازم نے تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ دے دیے ان 2 صحافیوں کو جنہوں نے افشا کر دیے. لیکن پینڈورا کا معاملہ یہ کہ کوئی 7-8 سال کی جدوجہد ہے ان کی، کوئی 700 صحافیوں نے مل کر یہ کام کیا ہے، جس میں 2 پاکستانی صحافی شامل. انہوں نے نکالے اور 14 ممالک سے مختلف سورس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ نکالے. تو اس لحاظ سے پینڈورا باکس کا معاملہ یہ کہ وہ تھوڑا سا زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ ریلائبل سمجھا جائے گا کہ یہ انہوں نے اپنی جدوجہد کا نظریہ ہے. جبکہ پیناما کے جو معاملات تھے وہ چونکہ ناراض ملازمین نے انتقامی کارروائی کے طور پہ کیا تھا، تو ان کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ شاید وہ اس میں کچھ بدنیتی بھی ہو، کچھ ڈاکومنٹ غلط بھی دے دیا انہوں نے. لیکن یہ جو تھا، یہ تو یعنی واقعتاً یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے صحافیوں کی ہمارے، کہ جنہوں نے اس قدر محنت سے، یہ کوئی 2 کروڑ کے قریب ڈاکومنٹ ہیں جو انہوں نے نکالے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ دھماکہ خیز ہے پیناما کے مقابلے میں. بہت شکریہ. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس پروگرام میں، اور ہم نے کچھ بات چیت کی وینڈی شرمن کے دورہ بھارت اور پاکستان کے حوالے سے. پاکستان اور امریکہ کے مابین جو تعلقات کو مزید فروغ ملنا تھا، مزید مضبوطی ہونی تھی، وہ ایک مرتبہ پھر مسئلہ افغانستان کی وجہ سے پس پشت چلا گیا. اور افغانستان کو لے کر جو مطالبات امریکہ کے اب بھی پاکستان کے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد 2 طرفہ تعلقات کو وسیع البنیاد نظر سے دیکھا جا سکے گا. کب یہ ہو سکے گا کہ امریکہ پاکستان پر اعتماد کر سکے، پاکستان امریکہ کا اعتماد جیت سکے؟ جو کوششیں، جو کاوشیں رہی ہیں پاکستان کی اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو 20 سال کے دوران کردار رہا ہے پاکستان کو، اس کو اس کے مطابق سراہا جا سکے، اس کے یقیناً پاکستانی منتظر رہیں گے. اور امریکہ کی جو اس وقت صورتحال ہے اور جس پوزیشن میں وہ نظر آتا ہے کہ 20 سال بعد وہ جنگ کے بعد جو اپنی فوجیں نکال کر لے گیا ہے افغانستان سے، تو اس کو جو مسائل کا سامنا ہے یا جو صورتحال درپیش ہے، وہ کس طرح سے اس صورتحال سے باہر آ سکے گا، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.